واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سودے کے اوپر سودا کرنے سے منع فرمایا۔ بینکنگ جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر آج کل کار کی بیع و شراء ہو رہی ہے، اور اس کا انداز انہوں نے یہ اپنایا ہے کہ پہلے بینک ان کو گاڑی بیچ دیتا ہے، تو اب اس کا پروسیس اس طرح چلتا ہے کہ بینک کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم آپ کو گاڑی اس طرح دیں گے کہ آپ ہماری گاڑی استعمال کریں، آپ ہمیں قسطیں ادا کرتے رہیں، تو جب قسطیں پوری ہو جائیں گی نا، یعنی کہ جو گاڑی کی قیمت ہے وہ اتنی قیمت جب قسطوں کے اندر پوری ہو جائے گی تو گاڑی کے آپ مالک ہو جائیں۔ یعنی کہ آسان الفاظ کے اندر یوں سمجھیں کہ پہلے ایک عقد ہوا ہے بیع و شراء کا، یعنی کہ بینک یہ بیچ رہا ہے اور دوسرا خریدار بندہ جو ہے وہ اس کو خرید رہا ہے۔ عقد تو بیع و شراء کا ہے، لیکن اس کے ساتھ اجارے والی صورت بن رہی ہے۔ اجارے والی صورت ان معنوں میں بن رہی ہے کہ بینک کہہ رہا ہے کہ، یعنی کہ بینک کی طرف سے وکیل یہ بات کر رہا ہے کہ آپ یہ گاڑی لیں، استعمال کریں، اور اس کی قسط ہمیں ایسے ہر مہینے بعد اتنی ادا کریں، اور جب قسطیں پوری ہو جائیں گی، اس کی قیمت کے مطابق پوری ہو جائیں گی، تو اس وقت یہ گاڑی کے آپ مالک ہو جائیں گے۔ گویا کہ یہ اجارہ ہے، قسطوں کے ساتھ اس کی قیمت کو اس طرح ادا کرنا ایک طرح کا اجارے کی صورت بھی بنا رہے ہیں، گاڑی اپنی کو اجارے پر بھی دے رہے ہیں اور گاڑی اپنی کو بیچ بھی رہے ہیں، تو یہ سودے کے اوپر سودا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سودے کے اوپر سودا کرنے سے منع فرمایا۔ اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ۔ یہ ہدایہ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی معتبر ترین کتاب ہے، 4 سالوں کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ صاحب ہدایہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خریدار ہے، خریدار نے کیا کیا ہے؟ خریدار کہتا ہے کہ میں یہ درخت کے اوپر جو پھل ہے نا، یہ میں پھل خریدتا ہوں، لیکن پھل خریدتا ہوں اس شرط پر خریدتا ہوں کہ یہ پھل درخت کے اوپر ہی رہیں گے کچھ دیر کے لیے، یعنی کہ وہ پکانا چاہ رہا ہوگا کہ مزید ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے، تو کچھ عرصہ تک یہ پھل اوپر ہی رہیں گے۔ تو صاحب ہدایہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عقد ہے، یہ جو اس نے اب کیا ہے نا، پہلے تو اس نے خرید لیا ہے، یعنی کہ پھل خرید لیے ہیں، اور پھل خریدنے کے بعد یہ بیع و شراء ہو گئی ہے، یہ ایک سودا ہو گیا ہے۔ اور دوسرا اس کے اوپر سودا کیا ہوا ہے؟ اس کے اوپر سودا یہ مشتری نے کیا ہے کہ مشتری کہہ رہا ہے کہ یہ پھل اس کے اوپر ہی رہیں گے، ایک عرصہ تک اوپر رہیں گے۔ اب یہ دوسرا سودا ہے، اب یہ جو پھل اس درخت کے اوپر رہیں گے نا، یہ 2 حال سے خالی نہ ہوں گے، یہ یا تو بطور اجارہ کے رہیں گے یا بطور اعارہ کے رہیں گے۔ اعارہ کس کو کہتے ہیں اور اجارہ کس کو کہتے ہیں؟ اعارہ کہتے ہیں کہ نفع کا مالک ہو جانا بغیر قیمت ادا کے، یعنی کہ مشتری گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو درخت کا مالک ہے نا، وہ بغیر مجھ سے کوئی اجرت لیے مجھے میرے پھلوں کو درخت کے اوپر رہنے دے۔ یہ اعارہ ہے، یا تو یہ اعارہ کر رہا ہے یا یہ اجارہ کر رہا ہے۔ اجارے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ نفع کا مالک ہو جانا عوض کے بدلے میں، یعنی کہ گویا کہ مشتری یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے پھلوں کو تم درخت کے اوپر رہنے دو اور تمہیں میں اتنا مزید رقم ادا کر دوں گا۔ تو اب یہ ان معنوں میں یہ سودا درست نہیں ہے، ایک ہی وقت میں اس نے 2 عقدوں کو جمع کر دی، اس کو صفقاتن علی صفقہ کہتے ہیں، سودے کے اوپر سودا کرنا۔ تو یہ درست نہیں ہے کہ 2 عقد یکجا اس نے کر دیے۔ اسی چیز سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک سودے کے اوپر دوسرا سودا نہ کیا جائے، اور یہی انداز اپنایا ہوا ہے بینکنگ کے نظام کے اندر۔ اس وجہ سے چاہیے کہ اس چیز سے اوائڈ کیا جائے اور ایسے عقود سے بچا جائے کہ ایسے عقد کو فاسد کرنا عند شرع واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقود صحیحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔